اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا بہت سہل ہے، آسان ہے، یہ آپ مشکل نہ سمجھیں، لیکن بس ظاہر ہے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ مشکل سے مشکل کام ہو لیکن اس کا ایک طریقہ اور ذریعہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ مشکل نہ سمجھیں، دوسرے یہ بہت آسان ہے، کیونکہ ہم پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے مقرب بن جائیں۔ تو مشکل کم از کم نہ سمجھیں اسے۔ مشکل اس وقت ہو جاتا ہے ایک کام جب آپ ایک کام کی طرف توجہ پوری نہیں کرتے، اس کے طرف جو دستیاب وسائل ہیں ان کو استعمال نہیں کرتے، تو وہ کام پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے خاتون خانہ کو کہا کہ بھئی آج بریانی پکائیں گے، لیکن آپ سودا بھی نہیں لا رہے، پوری طرف آپ کا دل بھی نہیں ہے، رسمی طور پہ آپ نے کہہ دیا نہ گوشت لا رہے ہیں، نہ چکن لا رہے ہیں، نہ چاول لا رہے ہیں، کچن تو موجود ہے، چولہے موجود ہیں، لیکن سودا سلف نہیں لا رہے، اور پھر بس ایک جملہ آپ نے کہہ دیا ہے، پھر اس کی ضروریات تو اسی طرح ہم نے جملہ تو کہہ دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، مسلمان تو ہیں، یعنی دعویٰ کر دیا ہے، لیکن جو اس کے ذرائع ہیں، ضروریات ہیں، ہم اس کو تو نہیں پوری کر رہے اور نہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے۔ جو کلمے کے تقاضے ہیں نہ تو ہم اس کو سمجھتے ہیں نہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ بہرحال آج کا جو موضوع ہے کہ کس طریقے سے ہم اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ بہت آسان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اہل اللہ کی صحبت کو تلاش کریں، یعنی کسی جو کہتے ہیں نا کہ نائب نبی، جو وارث نبی ہے، اس کو آپ تلاش کریں، جو اللہ کا اور اس کے رسول کا عاشق ہے، محب ہے۔ اب یہ ہے نا کہ آپ کو سب سے پہلے ایک صحبت کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے تو آپ نے اس سے پہلے سارے اپنے فیصلے کرنے ہیں کہ ترجیحات وغیرہ وغیرہ نا، زندگی کا مقصد یہ اگر آپ نے کر لیا ہے تو اب پہلی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو ایک رابطے کی ضرورت ہے، صحبت کی ضرورت ہے۔ اور یہ صحبت کی ضرورت میں نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو، ان کے ساتھ رل مل جاؤ، اٹھو بیٹھو ان کے ساتھ۔ تو ایک تو صحبت ہے، اور یہ صحبت کی جو میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں اصحاب کرام تھے، وہ بہترین خلائق بن گئے، خیر القرون بن گئے، خیر القرون قرنی، اور تمام صاحب کرام جو ہیں وہ ہدایت کے چراغ بن گئے۔ کیوں کہ وہ محب الہی بھی تھے اور محب رسول بھی تھے، اللہ اور اس کے رسول ان کو اپنی جان سے بھی پیارا تھا۔ اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو، یعنی ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا، پھر ان کو صحبت ملی، رسول کی صحبت ملی، جب صحبت ملی وہ چمکتے ستارے بن گئے سارے۔ تو چمکتے ستارے، اب یہاں بھی ستارے چمک رہے ہیں، ایسے لوگ آباد ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک لوگ ایسے ہوں گے جو حق پر قائم ہوں گے، حق کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، قلوبہم مصابیح الہدیٰ، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی ضرورت جو ہے آپ کو ایک معلم کی ہے، کتاب کی ضرورت تو بعد میں ہے، لیکن پہلے آپ کو ایک معلم کی، ایک صاحب کتاب شخص کی ضرورت ہے۔ یہ بات اصل میں بہت ضروری ہے، تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک معلم، ایک صاحب کتاب یا صاحب قرآن، تو اس کی ساتھ اپنی معیت کو بنانا ہوگا، آپ نے اس سے اپنا تعلق بنانا ہوگا، اس سے رہنمائی، اللہ کی محبت
کی حاصل کرنے کے لیے اس سے رہنمائی لینی ہوگی۔ یہ بات میں آپ کو مختصر طور پہ بتا رہا ہوں، ہر بات کی تفصیلات ہیں، لیکن وہ جو بھی رابطہ کرے گا تو پھر مزید تفصیلات بھی بتا دی جائیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت آپ کو ضرورت ہے ایک معلم کی، ایک مزکی کی، تزکیہ نفس کرنے والے کی، ایک کتاب کی تعلیم کرنے والے کی، ایک دانائی کی باتیں بتانے والے کی۔ یہ دیکھیں 4 ڈیوٹیاں ہیں رسول کی۔ وہ اس وقت ایک شخص آپ نے ایسا تلاش کرنا ہوگا جو آپ کو تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تزکیہ نفس کرے آپ کا، اور آپ کو حکمت اور دانائی کی باتیں بتائے۔ تو اس شخص سے آپ نے اپنا رابطہ جوڑنا ہوگا اللہ کے لیے، اپنے لیے، اپنی کامیابی کے لیے۔ جب اس شخص سے آپ رابطہ جوڑیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ طریقہ کار کیا ہے، بندگی کیسے کی جاتی ہے، اللہ کا رنگ کیسے اپنے اوپر چڑھایا جا سکتا ہے، وہ آپ کو یہ بتائے گا۔ رسول کی جو سنت ہے اس پر کیسے عمل کیا جائے گا آج کے زمانے میں، وہ آپ کو تعلیم دے گا، آپ کو رہن سہن کے آداب بتائے گا، آپ اس سے رہنمائی حاصل کریں گے، تمام معاملات میں وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ تو یہ شخص جو ہے پھر آپ کو یعنی اس قابل بنا دے گا کہ آپ کا دل پاک ہو جائے گا، یعنی وہ آپ کے دل کی صفائی بھی کرے گا وہ شخص۔ وہ یزکیہم، رسول کی جو ڈیوٹی تھی وہ اب اس صاحب قرآن کی ڈیوٹی بن جائے گی۔ وہ آپ کو دعوت دے گا اللہ کی طرف، اللہ کی باتیں بتائے گا، اس کو سمجھائے گا بھی آپ کو، اور پھر تزکیہ نفس بھی تزکیہ نفس جو ہے یہ ایک اہم جز ہے دین کا۔ قد افلح من تزکا، نفس کا تزکیہ جب تک نہ ہو انسان پاک نہیں ہو سکتا۔ تزکیہ جو ہے، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں تزکیہ نفس کی بات ہی نہیں ہوتی۔ لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں لیکن تزکیہ نفس سے ہم لوگ غافل ہیں۔ اپنا تزکیہ، ہم کہتے ہیں ہم تو ٹھیک ہیں، ہم میں کوئی بیماری نہیں ہے، ہم تو ٹھیک ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں، انسان بیمار پیدا ہوا ہے، انسان کے نفس میں اخلاق رذیلہ موجود ہے۔ اس سے آپ کو بالکل پاک کرنا ہوگا، اپنے آپ کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرنا ہوگا۔ پاک کون کرے گا آپ کو؟ وہ شخص، کیونکہ یہ آپ اپنا علاج خود نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں معلوم، طریقہ علاج نہیں معلوم، آپ کو ایک روحانی حکیم ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا اور اس سے یہ عرض کرنی پڑے گی کہ میرا تزکیہ نفس آپ کر دیں، تو وہ پھر آپ کو مناسب ہدایات اور طریقہ کار بتائے گا، تو اس طریقے سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں صاحب کرام۔ اب یہ ہے نا کہ میں آپ کو جو ایک سائل نے سوال کیا تھا کہ ہم دیگر محبتوں کو اللہ کی محبت یعنی کیسے اس کو مغلوب کر سکتے ہیں، تو یہ سوال تھا، تو اس کا بنیادی جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ سب سے پہلے اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو آپ اپنے رب کو نہیں پہچان پائیں گے، جب رب کو نہیں پہچانا تو اپنے مقصد زندگی کو نہیں پہچان پائیں گے۔ یہ سارے جو میں نے ترتیب وار اور آپ کو یعنی یہ سلسلہ جو میں نے آپ کو تقریباً یہ 6 نشستوں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ خالص اللہ کے کیسے بن سکتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے کیسے حوالے کر سکتے ہیں۔ وہ پھر انسان آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھیں گے، اس سے آپ ہدایت لیں گے، رہنمائی لیں گے، تو تب یہ طریقہ کار ممکن ہوگا، ورنہ اکیلے یا صرف کتاب سے آپ رہنمائی نہیں لے سکتے، کیونکہ صرف کتاب لازمی نہیں ہے، صاحب کتاب بھی لازمی ہے اس یعنی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے۔ اور اپنی معراج تک اگر آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ کو رہنمائی لینی ہوگی اللہ والوں سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔